السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم تفسیر و مصطلح الحدیث کا سبق نمبر 56 پڑھنے جا رہے ہیں۔ معرفت طبقات العلماء والروات، یہ معرفت روات کی 18ویں نوع کا بیان ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں مصنف نے معرفت روات کو 21 انواع میں بیان کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ آئیے کتاب سے دیکھتے ہیں مصنف نے اس میں کیا بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت طبقات العلماء والروات۔ تعریف الطبقہ، طبقہ کی تعریف۔ لغتاً القوم المتشابہون، لغوی معنی یہ ہے کہ وہ قوم جو ایک دوسرے کے متشابہ ہو، تو وہ قوم جو ایک دوسرے کے متشابہ ہو یہ ایک طبقہ ہے۔ اصطلاحاً قوم تقاربوا فی السن والاسناد او فی الاسناد فقط۔ اصطلاح میں طبقہ سے مراد وہ ایسی قوم ہے جو عمر میں یا اسناد میں ایک دوسرے کے قریب ہوں، یا صرف اسناد میں ایک دوسرے کے قریب ہوں، تو ایک ایسی جماعت اور ایک ایسی قوم جو کہ عمروں میں اور اسناد میں ایک دوسرے کے قریب ہوں، تو ان کو اصطلاح میں طبقہ کہتے ہیں۔ معنی تقارب فی الاسناد، اسناد میں تقارب کے معنی یہ ہوتے ہیں ان یکون شیوخ ھذا ہم شیوخ الآخر، کہ ایک راوی کے شیوخ وہی ہوں جو دوسرے راوی کے شیوخ ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ ان یکون شیوخ ھذا ہم شیوخ الآخر، کہ جو ایک راوی کے شیوخ ہیں دوسرے راوی کے شیوخ بھی وہی ہوں، او یقارب شیوخہ، یا اس کے شیوخ کے قریب ہوں، تو اس کو کہتے ہیں تقارب فی الاسناد، کہ تقریباً ان کے مشائخ اور اساتذہ ایک ہیں، مشائخ اور اساتذہ ایک۔ من فوائد معرفتہ، یہ روات کے طبقات کی معرفت کا کیا فائدہ ہے۔ من فوائد معرفتی، معرفت کے فوائد میں سے، ومن فوائد معرفتہ، ایک اور پہلا فائدہ یہ ہے الامن من تداخل المتشابہ، الامن من تداخل المتشابہین فی اسم او کنیۃ ونحو ذلک۔ اس کی معرفت کا پہلا فائدہ یہ ہوا کہ نام یا کنیتوں میں متشابہ روات میں تداخل سے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ جو نام یا کنیتوں میں متشابہ راوی ہیں ان میں تداخل سے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ لأنه قد يتفق اسمان فی اللفظ، کیونکہ کبھی کبھی لفظ میں ایک لفظ میں دو اسم متفق ہو جاتے ہیں، فیظن ان احدہما هو الآخر، بس یہ گمان ہوتا ہے، فیظن خیال کیا جاتا ہے ان میں سے ایک کے بارے میں کہ وہ دوسرا ہے، یعنی کہ ان دونوں کو ایک ہی خیال کیا جاتا ہے۔ اس لیے فیتمیز بذلک بمعرفت طبقاتہما، ان دونوں
روات جو نام یا کنیتوں میں متشابہ ہیں، ان کے طبقات کی معرفت سے ہی ان کا امتیاز ہوگا طبقات کی معرفت سے ہی، کیونکہ بس اوقات لفظ میں دو اسم متفق ہو جاتے ہیں، پس ان دونوں کو ایک ہی گمان کیا جا سکتا تھا، تو طبقات کی معرفت سے اس کا امتیاز ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے اور روات کے طبقات کی معرفت کا الوقوف علی حقیقت المراد من العنانہ، عنانہ کی حقیقی مراد پر واقفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اگلی بحث ہے قد یکون الراویان من طبقۃ باعتبار ومن طبقتین باعتبار آخر، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو راوی ایک اعتبار سے ایک طبقہ کے ہوں اور دوسرے اعتبار سے وہ دو طبقات سے ہوں، یعنی کبھی ایک اعتبار سے وہ طبقہ واحدہ سے ہیں اور دوسرے اعتبار سے وہ مختلف طبقات سے ہیں۔ مثل انس بن مالک وشبہہ من اصاغر الصحابہ، مثال کے طور پر حضرت انس بن مالک اور اصاغر صحابہ، چھوٹے صحابہ، فہم مع العشرۃ فی طبقۃ واحدہ، بس یہ حضرت انس بن مالک اور اصاغر صحابہ یہ عشرہ مبشرہ صحابہ کے ساتھ ہیں طبقہ واحدہ میں، یعنی ان کے ساتھ ہیں طبقہ واحدہ میں، باعتبار انہم کلہم صحابہ، اس اعتبار سے کہ یہ سب کے سب صحابہ ہیں، تو صحابہ ہونے کے اعتبار سے تو طبقہ واحدہ ہے۔ وعلی ھذا فالصحابۃ کلہم طبقۃ واحدہ، پر اسی بنیاد پر صحابہ تمام کے تمام طبقہ واحدہ ہے۔ وباعتبار السوابق الی الدخول فی الاسلام، اور اسلام میں داخل ہونے میں سبقت کرنے کے اعتبار سے، اگر ہم سبقت کرنے کے اعتبار سے دیکھیں تکون الصحابۃ بضع عشرۃ طبقۃ، تو صحابہ کے 10 سے زائد طبقات ہیں، تو صحابہ کے 10 سے زائد طبقات ہیں، کما تقدم فی نوع معرفت الصحابہ، جیسے معرفت الصحابہ کی نوع میں گزر چکا ہے۔ فلا یکون انس بن مالک وشبہہ فی طبقۃ العشرہ من الصحابہ، تو اس صورت کے اندر حضرت انس بن مالک اور اصاغر صحابہ وہ عشرہ مبشرہ صحابہ کے طبقہ میں شامل نہیں ہوں گے، بس ان کا طبقہ دوسرا ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا، عنوان یہی قائم کیا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو راوی ایک اعتبار سے طبقہ واحدہ میں سے ہیں اور دوسرے اعتبار سے وہ دو مختلف طبقات سے۔ ماذا ينبغي على الناظر فيه، اور فکر کرنے والے پر کیا چیز ضروری ہے۔ ينبغي على الناظر في علم الطبقات او يكون عارفا بمواليد الرواة ووفياتهم ومن رووه عنه ومن روى عنه، کہ غور فکر کرنے والے پر ضروری ہے علم طبقات میں غور و فکر کرنے والے پر ضروری ہے کہ وہ روات کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، اساتذہ اور شاگردوں کی تاریخ پیدائش اور وفات کو پہچانے۔ جی، علم طبقات میں غور و فکر کرنے والے پر ضروری ہے کہ وہ روات کے ولادت اور وفات کے سن کو جاننے والا ہو اور ان کے اساتذہ اور شاگردوں کی بھی معرفت رکھنے والا ہو، روات کے اساتذہ اور روات کے شاگردوں کی بھی معرفت رکھنے والا ہو۔ اشہر المصنفات فیہ، مشہور تصنیفات، کتاب الطبقات الکبریٰ، یہ ابن سعد کی ہے، کتاب طبقات القراء، یہ ابو عمر الدانی کی ہے، اور اسی طرح کتاب کا نام ہے طبقات الشافعیہ الکبریٰ،
یہ عبد الوہاب سبکی کی ہے۔ تذکرۃ الحفاظ للذہبی، امام ذہبی کی کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ۔ اس کے اندر روات اور علماء کے طبقات ذکر ہیں۔ اگلی بحث ہے ہماری، عنوان ہے معرفت الموالی من الرواة والعلماء، راویوں اور علماء میں سے موالی کی پہچان۔ روات اور علماء میں سے موالی کی پہچان، یہ اکثر احادیث کی کتب کے اندر آتا ہے، مولا فلاں، مولا فلاں، فلاں کا مولا۔ تو موالی کی معرفت ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ معرفت روات میں داخل ہے۔ تعریف المولا، لغتاً الموالی جمع مولا، والمولا من الاضداد، موالی مولا کی جمع ہے، اور مولا لفظ مولا اضداد میں سے ہے، یعنی اس کا اطلاق کئی معنوں پر ہوتا ہے، اور مولا اضداد میں سے ہے۔ فیطلق علی المالک والعبد والمعتق والمعتق، پس مولا کا اطلاق مالک پر بھی ہوتا ہے، یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے کے معنی جن پر اطلاق ہو رہا ہے، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ تو مولا کا اطلاق وہ آقا پر بھی ہوتا ہے اور غلام پر بھی ہوتا ہے۔ اب لفظ ایک ہے لیکن اس کا اطلاق جن پر ہو رہا ہے وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تو مولا کا اطلاق مالک پر بھی ہوتا ہے، غلام پر بھی ہوتا ہے، معتق پر بھی ہوتا ہے، معتق پر بھی ہوتا ہے، آزاد کرنے والے اور آزاد جس کو کیا جا رہا ہے، دونوں پر۔ اصطلاحاً هو الشخص المحالف او المعتق او الذي اسلم على يد غیره، اصطلاح میں مولا سے مراد وہ شخص ہے جس سے عہد و پیمان کیا گیا ہو، جس سے عہد و پیمان کیا گیا ہو، یا جو آزاد کردہ ہو، یا وہ شخص جو دوسرے کے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہو، اس کو اصطلاح میں مولا کہتے ہیں۔ انواع الموالی، موالی کی اگر ہم مولا کی اصطلاحی تعریف دیکھ لیں تو ہمیں موالی کی اقسام مل جائیں گی۔ انواع الموالی ثلاثہ، موالی کی تین اقسام، وہی ہے مولا الحلف، پہلی قسم ہے مولا الحلف، یعنی وہ ایسا شخص کہ جس نے عہد و پیمان کر رکھا ہو، مثل الامام مالک بن انس الاصبحی التیمی، فہو اصبحی صلیبہ۔ اب دیکھیں مولا الحلف میں انہوں نے مثال دی ہے حضرت امام مالک بن انس کی۔ امام مالک بن انس الاصبحی التیمی، فہو اصبحی صلیبتاً، یہ خاندانی طور پر تو اصبحی ہیں، تمیمی بولاء الحلف، اور عہد و پیمان کے اعتبار سے تیمی ہے، تیمی بولاء الحلف، عہد و پیمان کے اعتبار سے تیمی ہے۔ وذلك لأن قومه أصبح موالي لتيم قریش بالحلف، لتیم قریش بالحلف، اس لیے کہ ان کی قوم اصبح قریش کی شاخ تیم کی حلیف تھی، تو اس لیے انس بن مالک بن انس، امام مالک بن انس اصبحی تیمی، بس یہ خاندانی اعتبار سے اصبحی ہیں اور عہد و پیمان کے اعتبار سے تیمی ہے، کیونکہ ان کی قوم اصبح نے قریش کی شاخ تیم سے عہد و پیمان کر رکھا تھا۔ یوں کہہ لیں کہ ان کی قوم اصبح وہ قریش کی شاخ تیم کی حلیف تھی، اس لیے ان کو
تیمی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہوگا مولا الحلف۔ اب یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ الامام مالک بن انس مولا التیمی کہ امام مالک بن انس کا قریش کے شاخ تیم کے ساتھ عہد و پیمان تھا، کیونکہ ان کی قوم کا قریش کی شاخ تیم سے حلیف تھی اور عہد و پیمان تھا۔ مولا العتاقہ مثل ابو البختری الطائی التابعی واسمہ سعید بن فیروز۔ اس کی مثال جیسے کہ ابو البختری الطائی تابعی ہیں، ان کا اصل نام تو سعید بن فیروز ہے۔ ہوا مولا طی، یہ قبیلہ طے کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ لأن سیدہ کان من الطی فاعتقہ، کیونکہ ان کا سردار وہ قبیلہ طے سے تھا، اس نے ان کو آزاد کر دیا۔ تو اس لیے ابو البختری طائی کو جو مولا طی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ قبیلہ طے کے ایک فرد کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ اس کو کہیں گے مولا العتاق، مولا العتاق۔ مولا الاسلام مثل محمد بن اسماعیل البخاری الجعفی، اس کی مثال محمد بن اسماعیل البخاری الجعفی۔ لأن جدہ المغیرہ، ان کے جو دادا ہیں، جد ہیں مغیرہ جن کا نام ہے، کان مجوسیا فاسلم علی ید یمان بن اخنس الجعفی، ان کے جد مجوسی تھے، وہ یمان بن اخنس جعفی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، یعنی کہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ فنُسِبَ الیہ، پس ان کی نسبت انہی کی طرف کی جاتی ہے، جعفی۔ امام بخاری کی جعفی کی جو نسبت ہے وہ یہ مولا الاسلام کی قبیل سے ہے۔ ان کے جد چونکہ یمان بن اخنس جعفی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے، بس امام بخاری کو انہی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ من فوائدہ، یہ موالی کی معرفت کا فائدہ، الامن من اللبس ومعرفۃ المنسوب الی القبیلۃ نسبا و اولا، فرما رہے ہیں کہ التباس سے امن ہو جاتا ہے اور منسوب الی القبیلہ کی معرفت ہو جاتی ہے، کہ قبیلہ کی طرف جو نسبت ہے یہ خاندانی ہے یا ازروع ولا ہے، اس کی معرفت ہو جاتی ہے کہ خاندان یا قبیلے کی طرف جو نسبت ہو رہی ہے، بسا اوقات وہ خاندانی نسبت ہوتی ہے اور بسا اوقات وہ نسبت ازروع ولا ہوتی ہے۔ ولا کی اقسام ہم پڑھ چکے ہیں کہ ولا العتاقہ آزاد کردہ غلام ہو، تو پھر کبھی کبھی اس قبیلے کی طرف جس کے فرد نے آزاد کیا ہوتا ہے اس غلام کی نسبت ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی اس قبیلے کی طرف نسبت ہوتی ہے ازروع مولا الاسلام، ولاء الاسلام بارک۔ ومن ثم لتمیز المنسوب الى القبیلة ولاء عما یشارک فی اسم من تلک القبیلة نسبا، اسی سے اس راوی کی جو کسی قبیلے کی طرف ازروع ولا منسوب ہوتا ہے، اس راوی سے تمیز ہو جاتی ہے جو اسی قبیلے کی طرف نسبی طور پر منسوب ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بھی معرفت حاصل ہو جاتی ہے کہ اس راوی کی قبیلے کی طرف جو نسبت ہے یہ خاندانی ہے یا پھر ازروع ولا ہے۔ تو اس لیے جب دونوں راوی نام میں مشترک ہوں تو نسبت دونوں کی ایک ہو، تو پھر ہم یہ معرفت
موالی سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس راوی کی اس قبیلے کی طرف جو نسبت ہے یہ نسبی ہے، اور اس راوی کی اس قبیلے کی طرف جو نسبت ہو رہی ہے یہ ادرو ولا کی ہو رہی ہے، یعنی یہ نسبی نہیں ہے۔ اشهر المصنفات فيه صنف في ذلك ابو عمر الکندی بالنسبة الى المصریین فقط، اس بارے میں ابو عمر کندی نے صرف مصر کی طرف نسبت کرتے ہوئے تصنیف کی ہے۔ جی، معرفت الثقات والضعفاء من الروات، روات میں سے ثقہ اور ضعیف و راویوں کی معرفت، یہ بحث پہلے بھی گزر چکی ہے تفصیل کے ساتھ۔ تعریف الثقۃ والضعیف، ثقہ اور ضعیف کی تعریف۔ لغتاً الثقۃ لغتاً المؤتمن، کہ ثقہ لغوی اعتبار سے اس کے معنی ہے المؤتمن۔ المؤتمن، معتمد کا معنی قابل اعتماد ہے۔ ثقہ کے لغوی معنی المؤتمن قابل اعتماد کے ہیں۔ والضعیف ضد القوی، اور جبکہ ضعیف قوی کی ضد ہے۔ ويكون الضعف حسيا ومعنويا، اور ضعف کبھی حسی ہوتا ہے کبھی معنوی ہوتا ہے۔ احادیث میں جو ضعف ہوتا ہے یہ ضعف معنوی ہے، یہ حسی نہیں ہے جو حواس خمسہ سے ہمیں احساس ہو، ایسا نہیں ہے، یہ حسی نہیں بلکہ معنوی۔ اصطلاحاً الثقۃ، ثقہ کے لغوی معنی ہم نے پڑھے قابل اعتماد کے۔ اب ثقہ کے اصطلاحی معنی هو العدل الضابط والضعیف هو اسم عام یشمل من فیہ طعن فی ضبط او عدالت، کہ ثقہ کے معنی کہ وہ عادل اور ضابط ہو، اور ضعیف وہ ایسا عام لفظ ہے کہ جو یشمل من، ہر اس راوی کو ضعیف کا لفظ شامل ہے جس کے ضبط اور عدالت میں تعلق۔ ضعیف ایک عام نام ہے جو ہر اس راوی کو شامل ہوتا ہے جس کے ضبط اور عدالت میں طعن ہو، نقصان ہو، اس کو ضعیف کہیں۔ اہمیت و فائدت ہو، تو ثقہ اور ضعیف روات کی معرفت سے بحث کرنا، کی معرفت حاصل کرنا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہوا من اجل انواع علوم الحدیث، اور یہ فرمایا کہ علوم حدیث کی ایک جلیل القدر بحث ہے اور ایک جلیل القدر قسم ہے۔ لأنه بواسطة يعرف الحدیث الصحیح من الضعیف، اسی ہی کے واسطے سے تو حدیث صحیح اور حدیث ضعیف کی پہچان ہوتی ہے۔ اشہر المصنفات فی و انواعها، فرما رہے ہیں کہ اس ثقہ روات کے حوالے سے جو مشہور تصنیفات ہیں اور ان کی اقسام۔ مصنفات مفردہ فی الثقات، پہلی قسم بیان کی مصنف نے وہ تصنیفات ہیں جو صرف ثقہ روات سے متعلق ہیں۔ ایسی تصنیفات ان کی مثال دی، مثال مثل کتاب الثقات، ابن حبان کی کتاب ہے، اور اسی طرح کتاب الثقات ہے عجلی کی۔ یہ وہ کتاب جو صرف ثقہ روات سے متعلق ہے، تو پہلی وہ تصنیفات ہیں جو صرف ثقہ روات سے متعلق ہیں۔ ان کی مثالیں انہوں نے دیں، جیسے کہ ابن حبان کی کتاب ہے الثقات، اور امام عجلی کی کتاب کا نام الثقات۔ مصنفات مفردۃ فی الضعفاء، دوسری وہ قسم، وہ ایسی کتب جو ضعفاء سے متعلق ہیں، کثیرۃ جدا کالضعفاء للبخاری والنسائی والعقیلی والدارقطنی، ایک کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ جیسے کتاب کا نام الضعفاء ہے، اور یہ امام بخاری کی بھی ہے، امام نسائی کی بھی ہے، عقیلی کی بھی ہے، اور دارقطنی کی بھی۔ ومنہا کتاب الکامل فی الضعفاء ابن عدی، ابن عدی کی کتاب کا نام ہے الکامل فی الضعفاء، وکتاب المغنی فی الضعفاء للذہبی، اور اسی طرح امام ذہبی کی کتاب کا نام ہے المغنی فی الضعفاء۔ اگلی
اگلی قسم کتب کی مصنفات مشترکۃ بین الثقات والضعفاء، وہ کتب تصنیفہ جو کہ ثقہ اور ضعیف راویوں کے احوال کے متعلق ہیں، ثقہ اور روات دونوں کے احوال کے متعلق ہیں، وہی کثیرۃ، اور یہ تصنیفات بھی کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ منہا، ان میں سے کچھ کے نام آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ تاریخ البخاری الکبیر، کتاب کا نام ہے تاریخ البخاری الکبیر۔ ومنها کتاب الجرح والتعدیل، الجرح والتعدیل، یہ ابن ابی حاتم کی کتاب ہے۔ وہی کتب عامۃ، فرمانے کہ یہ کتابیں عام راویوں سے متعلق ہیں، وہی کتب عامۃ للرواۃ، عام راویوں سے متعلق ہیں۔ ومنها کتب خاصۃ ببعض کتب الحدیث، اور کچھ حدیث کی کسی خاص کتاب سے بھی متعلق ہے، کچھ کسی حدیث کی خاص کتاب سے اور اس کتاب کے روات سے بھی متعلق ہیں کچھ کتب۔ مثال کے طور پر کتاب الکمال فی اسماء الرجال لعبد الغنی المقدسی، یہ عبد الغنی المقدسی کی کتاب ہے الکمال فی اسماء الرجال، وتہذیباتہ المتعددہ التي للمزی والذہبی وابن حجر والخزرجی، اور جبکہ امام مزی، ذہبی، ابن حجر اور خزرجی نے اس کتاب کی اپنے اپنے انداز میں تہذیب لکھی ہے، اپنے اپنے انداز میں تہذیب لکھی۔ آخری عنوان ہے اس کتاب کا جو کہ معرفت روات کے ذیل میں مصنف نے ذکر کیا۔ آخری نوع ہے 21ویں نوع، معرفت اوطان الروات و بلدانہم، راویوں کے وطنوں اور شہروں کی معرفت، راویوں کے وطنوں اور شہروں کی معرفت۔ المراد بهذا البحث، اس بحث سے مراد الاوطان جمع وطن، اوطان وطن کی جمع، وهو الاقلیم والناحیہ التي یولد الانسان او یقیم فیہا، کہ مراد وطن سے وہ صوبہ ہے یا علاقہ ہے، محلہ ہے جس میں انسان کی پیدائش ہو، یا وہ جس علاقے یا جس صوبے میں رہائش پذیر ہے۔ والبلدان جمع بلد، اور بلدان بلد کی جمع ہے، وہی المدینہ او القریہ التي یولد الانسان او یقیم فیہا، اور مراد اس سے وہ شہر ہے یا وہ او القریہ وہ بستی ہے جس میں انسان پیدا ہوا اور اس میں رہائش پذیر ہے۔ تو یہاں سے مراد وہ یہ ہے۔ المراد بهذا البحث هو معرفت اقالیم الروات ومدنهم التي ولدوا فيها واقاموا فيها، اس بحث سے مراد یہ ہے کہ روات کے اقالیم، روات کے صوبوں اور شہروں کی معرفت ہو جائے، روات کے ان صوبوں اور شہروں کی معرفت ہو جائے جن شہروں میں وہ روات پیدا ہوئے یا وہ روات اب قیام پذیر ہیں، رہائش پذیر ہیں، تو ان کے صوبوں اور شہروں کی معرفت ہو جائے جن میں وہ پیدا ہوئے یا جنہوں میں انہوں نے رہائش اختیار کی ہے۔ من فوائدہ التمییز بین الاسمین المتفقین فی اللفظ اذا کان من بلدین مختلفین، فرمارے کہ اوطان اور بلدان کی معرفت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے دو راوی جو لفظ میں تو متفق ہیں تو ان میں تمییز ہو جاتی ہے، جبکہ وہ دو مختلف شہروں سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ وہ دو مختلف شہروں میں پیدا ہوئے یا دو مختلف شہروں میں رہائش پذیر ہیں، تو اس طرح ایسے دو راویوں کے درمیان امتیاز ہو جاتا ہے جو نام میں متفق۔ وهو مما يحتاج إليه حفاظ الحديث في تصرفاتهم ومصنفاتهم، اور فرما رہے ہیں جس کی حفاظ حدیث کو اپنے تصرفات یعنی بحث و تکرار
اور تصنیفات میں ضرورت ہوتی ہے، جس کی حفاظ حدیث کو اپنی تصنیفات کے اندر اور بحث و تکرار میں ضرورت ہوتی ہے۔ الی ای شیء ینتسب کل من العرب والعجم، اگلی بحث کر رہے ہیں اس عنوان کے تحت، الی ای شیء ینتسب کل من العرب والعجم، اہل عرب اور اہل عجم کو کس چیز کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، اہل عرب اور اہل عجم کس چیز کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں۔ لقد كانت العرب قدیما تنتسب الى قبائلها، یاد رہے کہ قدیم عرب کی نسبتیں ان کے قبائل کی طرف ہوتی تھی۔ لأن غالبیتهم كانوا بدوا رحلا، قدیم عرب کی نسبتیں ان کے قبائل کی طرف ہوتی تھیں کیونکہ ان کی اکثریت خانہ بدوش تھی۔ کانو بدون رحلا، کیونکہ ان کی اکثریت خانہ بدوش تھی، وہ کبھی یہاں کبھی وہاں۔ وکان ارتباطهم بالقبیلۃ اوثق من ارتباطهم بالارض، ان کا اسی لیے ان کا اپنے قبیلے کی طرف ارتباط زمین کی طرف ارتباط سے زیادہ مضبوط تھا۔ قبیلے کی طرف ربط یہ زمین کی طرف ربط سے زیادہ مضبوط تھا، کیونکہ ان کی ایک زمین نہیں تھی، وہ خانہ بدوش تھے، یہاں کبھی وہاں، ایک دن یہاں اگلے دن وہاں، تو ان کی قبائل کی طرف نسبت کرنا ہی زیادہ مضبوط ہے۔ فلما جاء الاسلام غلب علیہم سکن البلدان والقرى انتسبوا الى بلدانهم وقراهم، بس جب اسلام آیا ہے اور ان پر شہروں اور دیہاتوں کی رہائش زیادہ غالب آ گئی، تو پھر انتسبوا الی بلدانہم وقراہم، تو چنانچہ یہ اپنے شہروں اور بستیوں کی طرف ہی منسوب ہونے لگے ہیں۔ اب عرب شہروں اور بستیوں کی طرف ہی منسوب ہونے لگے۔ قدیم عرب تو قبائل کی طرف نسبت کرتے تھے، چونکہ ان میں اکثر خانہ بدوش تھے، تو اس لیے ان کو قبائل کی طرف نسبت کرنا ہی زیادہ مضبوط لگتا تھا۔ اب جب اسلام آ گیا ہے اور شہروں اور بستیوں کی رہائش اکثر لوگ اختیار کرنے لگے ہیں، شہروں اور دیہاتوں کی رہائش زیادہ غالب آئی ہے، اسی لیے اپنے شہروں اور بستیوں کی طرف منسوب ہونے لگے۔ اما العجم فإنهم ينتسبون إلى مدنهم وقراهم من القدیم، عجم تو قدیم زمانوں سے ہی اپنے اپنے شہروں اور بستیوں کی طرف منسوب ہوتے آئے ہیں۔ اگلی بحث ہے کیف ینتسب من انتقل عن بلدی، کیف ینتسب من انتقل عن بلدی، کہ جو اپنے شہر سے منتقل ہو جائے وہ کیسے منسوب ہوگا۔ اذا اراد الجمع بینہما فی الانتساب، جب دونوں بستیوں کو جمع کرنے کا ارادہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ دو صورتیں ہیں، اذا اراد جمع بینہما فی الانتساب، جب دونوں بستیوں کو جمع کرنے کا ارادہ ہو تو کیا کریں گے؟ فَلْيَبْدَأْ بِالْبَلَدِ الْأَوَّلِ ثُمَّ بِالثَّانِي الْمُنْتَقِلِ إِلَيْهِ، پھر فرما رہے ہیں کہ فَلْيَبْدَأْ بِالْبَلَدِ الْأَوَّلِ، تو آغاز پہلے شہر سے کریں گے اور پھر اس شہر کا نام جس کی طرف منتقل ہوا ہے، وَيُحْسِنُ أَن يُدْخِلَ عَلَى الثَّانِي، اور بہتر یہ ہے کہ دوسرے شہر پر وہ داخل کرے، کیا چیز داخل کرے؟ حرف ثم، تو دوسرے شہر سے پہلے وہ حرف ثم داخل کرے۔
ثم کا حرف داخل کرے، فیقول اور یوں کہے، من ولد فی حلب وانتقل الی المدینہ المنورہ، کہ جو راوی پیدا حلب میں ہوا اور پھر وہ مدینہ منورہ میں منتقل ہوا تو یوں کہا جائے گا فلان الحلبی ثم المدنی، تو پہلے اس شہر کو جہاں اس کی پیدائش ہوئی اس کو، اور جہاں منتقل ہوا اس کو ذکر کیا، ان کے درمیان میں ثم، وعلی ھذا عمل اکثر الناس، اور اسی پر اکثر لوگوں کا عمل۔ وَإِذَا لَمْ يُرِدْ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا، اور جب دونوں شہروں کو، دونوں بستیوں کو جمع کرنے کا ارادہ نہ ہو، لَهُ أَن يَنْتَسِبَ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ إِلَى أَيِّ مَا شَاءَ وَهَذَا قَلِيلٌ، تو پھر ان دونوں میں سے جس کی طرف وہ چاہے وہ نسبت کر لے، درست ہے، جبکہ ایسا کرنا بہت کم۔ کیف ینتسب من کان من قریۃ تابعۃ لبلدۃ، تو فرماری اگلی بحث ہے کہ کیسے نسبت ہوگی اس راوی کی جو کسی بڑے شہر کے تابع اور ماتحت کسی بستی میں رہتا ہو، یا اس کی پیدائش ایسی بستی میں ہو جو بڑے شہر کے ماتحت اور تابع ہے، تو اب ایسے راوی کی نسبت کیسے ہوگی؟ لہو جائز ہے ان ینتسب الی تلک القریہ، کہ وہ اس بستی کی طرف نسبت کرے، وَلَهُ اور یہ بھی جائز ہے ان ینتسب الی البلد التابعۃ لها تلک القریہ، کہ وہ اس شہر کی طرف نسبت کرے کہ جس شہر کے لیے وہ بستی تابع ہے، جس شہر کے ماتحت وہ بستی ہے اس شہر کی طرف نسبت کر۔ وَلَهُ أن ينتسب إلى تلك الناحية التي منها تلك البلدة أيضا، یہ بھی جائز ہے کہ وہ اس ملک کی طرف یا ضلع کی طرف، صوبے کی طرف نسبت کرے کہ جس صوبے سے اس شہر کا تعلق ہے۔ مثال ذلك، اس کی مثال یہ دیکھیں، اذا كان شخص من الباب، جیسے کہ ایک شخص جس کا، ایک راوی جس کا تعلق ہے الباب سے، وَهِيَ تَابِعَةٌ لِمَدِينَةِ حلب، جبکہ یہ ایک الباب ایک بستی کہہ لیں، یہ حلب نامی شہر کے تابع ایک بستی کا نام ہے الباب، تو اگر کوئی شخص راوی جس کی پیدائش الباب نامی بستی میں ہوئی ہے اور یہ بستی الباب یہ حلب نامی شہر کے تابع، وہ حلب من الشام، اور حلب جو ہے وہ شام کا شہر ہے، ملک ہے شام، فَلَهُ أَن يَقُولَ فِي انتصابی، پر اس کی نسبت کرتے ہوئے جائز ہے کہ یوں کہے فلان البابی او فلان الحلبی او فلان الشامی او فلان الحلبی او فلان الشامی، یہ تمام کی تمام درست ہیں۔ کم المدت التي ان اقامها الشخص فی بلد نسب الیہ، اب ہمارے کہ کس قدر مدت ہے کہ اتنی مدت اگر وہ شخص اس شہر میں رہائش پذیر رہے گا تو پھر اس شہر کی طرف اس کی نسبت کی جا سکتی ہے، وہ مدت کتنی ہے؟ 4 سنین وهو قول عبداللہ بن المبارک، اور وہ 4 سال ہے عبداللہ بن مبارک کے قول کے مطابق، اتنی مدت اگر وہ اس شہر میں قیام پذیر رہے تو پھر اس شہر کی طرف اس کی نسبت ہوگی۔ اشہر المصنفات فیہ، اس میں مشہور تصنیفات کے نام، یمکن ان نعتبر کتاب الانساب للسمعانی، ممکن ہے کہ ہم اس میں الانساب، سمعانی کی کتاب الانساب کو شمار کریں، التي تقدم من مصنفات هذا النوع، کہ جو اس نوع کی سب سے مقدم تصنیف ہے، لأنه يذكر الانتساب إلى الأوطان وغيرها، کیونکہ انہوں نے، مصنف نے روات کے اوطان کی طرف نسبت کو ذکر کیا ہے۔ ومن مضان ذکر اوطان الروات وبلدانهم، کتاب الطبقات الکبری لابن سعد، راویوں کے صوبوں اور
شہروں کے ذکر کے مقامات میں ایک کتاب ہے ابن سعد کی جس کا نام الطبقات الکبریٰ ہے۔ دو کتابیں ذکر کی ہیں، پہلی کتاب سمعانی کی ہے الانصاب اور دوسری الطبقات الکبریٰ۔ اس کے اندر بھی روات کے صوبوں اور شہروں کا ذکر ملتا ہے۔ ھذا آخر ما یسرہ اللہ فی ھذا الکتاب وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ والحمد للہ رب العالمین۔ یہ اس کتاب کی آخری بحث تھی جو اللہ رب العزت نے آسان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، فضل سے اور اللہ تعالیٰ ہی کے کرم اور احسان ہی کے نتیجے میں ہم نے یہ کتاب از اول تا آخر مکمل کی ہے۔ اس پر جتنا بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کتاب کو از اول تا آخر مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس کتاب میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے پڑھنے، سمجھانے، سمجھنے کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے اور آئندہ ہمیں صحیح طریقے سے، اس سے بھی بہتر عمدہ طریقے سے آداب کی رعایت کرتے ہوئے ان کتب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو پڑھا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیں، اور ہمیں بھی ان جو مشاہیر امہ ہیں ہمارا بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ حشر فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔